بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو یو پاکستان ٹیلی ویژن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج آپ کے پیش خدمت ہے ترجمہ دعائے مشلول۔ قبل اس کے کہ ہم آپ کو دعائے مشلول کا ترجمہ پیش کریں، اس دعا کے اسناد آپ کے پیش خدمت ہیں۔ یہ دعا کتاب کف امی اور محج الدعوات سے نقل کی گئی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک ایسے جوان کو جو اپنے باپ کے بارے میں گناہ و ظلم کرنے کی وجہ سے مفلوج ہو گیا تھا تعلیم فرمائی۔ اس نے اس دعا کو پڑھا تو خواب میں جناب رسول خدا کو دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اس کے بدن پر پھیرا اور فرمایا کہ اس اسم اعظم کو حفظ کر لے، تیرا کام بخیر ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دعا کا پڑھنا باعث برکت ہے، رنج و غم دور ہوتا ہے، قرض ادا ہوتا ہے، گناہ اور فقر سے نجات ملتی ہے، عیوب فنا ہو جاتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اب آپ کو دعائے مشلول کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تیرے نام کا واسطہ دے کر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اے صاحب بزرگی و کرامت، اے زندہ، اے پائندہ، اے ایسا زندہ کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے تیرے۔ اے وہ ذات کہ جس کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کہاں ہے، وہ کس حیثیت کا مالک ہے، بس اس کو تو وہ خود ہی جانتا ہے۔ اے صاحب ملک و سلطنت، اے صاحب عزت و اقتدار، اے بادشاہ حقیقی، اے پاک و منزہ ہر نقص و عیب سے، اے سلامتی دینے والے، اے امان دینے والے، اے نگہبان، اے صاحب عزت، اے زبردست، اے بڑائی والے، اے پیدا کرنے والے، اے موجود کرنے والے، اے صورتوں کو بنانے والے، اے فائدہ پہنچانے والے، اے تدبیر کرنے والے، اے ہر کام مستحکم کرنے والے، اے خلقت کی ابتدا کرنے والے، اے پلٹانے والے، اے ہلاک کرنے والے، اے محبت کرنے والے، اے تعریف کے لائق، اے لائق عبادت، اے ہر ایک سے دور، اے سب سے قریب، اے دعا قبول فرمانے والے، اے نگہبان و محافظ، اے حساب رکھنے والے، اے موجد کائنات، اے عالی منزلت، اے بلند و مرتبت، اے سب کی سننے والے، اے سب کچھ جاننے والے، اے بردبار، اے صاحب کرم، اے مصلحت بین، اے ہمیشگی والے، اے بلند مقام والے، اے عظیم الشان، اے مہربان، اے نعمت بخشنے والے، اے جزا و سزا دینے والے، اے مددگار، اے بزرگی والے، اے صاحب جمال، اے بندوں کا کارساز، اے بندوں کے کفیل، اے غلطیوں کو معاف کرنے والے، اے روزی رساں، اے صاحب عظمت، اے رہنما، اے ہدایت کرنے والے، اے ہر شے کی ابتدا کرنے والے، اے سب سے پہلے، اے سب کے بعد رہنے والے، اے سب پر ظاہر، اے سب سے پوشیدہ، اے ہمیشہ رہنے والے، اے ہمیشہ دائم و بقا والے، اے سب کچھ جاننے والے، اے حکم کرنے والے، اے فیصلہ کرنے والے، اے عدالت والے، اے ہر شے سے جدا، اے ہر شے سے ملے ہوئے، اے پاک ذات، اے پاک کرنے والے، اے صاحب قدرت، اے صاحب اقتدار، اے بہت بڑائی والے، اے اپنی بڑائی کرنے والے، اے تنہا، اے یکتا، اے بے نیاز، اے وہ جو کسی کا والد نہیں اور نہ اس کا کوئی والد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر اور کفو نہیں ہے، یعنی اس کا صاحب نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی صاحبہ ہے، اور نہ اس کے ساتھ کوئی وزیر ہے، اور نہ اس نے اپنا کسی کو مشیر بنایا، اور نہ اس کو کسی کی پشت پناہی کی ضرورت ہے، اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا اللہ ہے جو اس کا ہاتھ بٹائے، نہیں ہے کوئی خدا سوائے تیرے، اور تو ان سب باتوں سے بالا تر ہے جو یہ ظالمین و مشرکین کہتے ہیں، اور بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اے بلند مرتبہ، اے عالی منزلت، اے عالی شان، اے کھولنے والے، اے ہواؤں کو چلانے والے، اے راحت رساں، اے فرحت بخش، اے مددگار، اے مدد دینے والے، اے فریاد رس،
اے ہلاک کرنے والے، اے انتقام لینے والے، اے مردوں کو اٹھانے والے، اے وارث حقیقی، اے طلب کرنے والے، اے سب پر غالب، اے وہ ذات جس سے بچ کر کوئی بھاگنے والا بھاگ نہیں سکتا، اے توبہ قبول کرنے والے، اے بار بار فریاد رسی کرنے والے، اے بے عوض بخشنے والے، اے اسباب کے پیدا کرنے والے، اے بند دروازوں کو کھولنے والے، اے وہ ذات کہ جب بھی کوئی اس سے دعا کرے قبول فرما لیتا ہے، اے ہر طرح پاک و پاکیزہ، اے شکر قبول کرنے والے، اے درگزر کرنے والے، اے گناہ بخشنے والے، اے تمام نوروں کے اصلی نور، اے نظام عالم کو درست کرنے والے، اے مہربان، اے باخبر، اے پناہ دینے والے، اے روشنی بخشنے والے، اے باریک بین، اے پشت پناہ، اے بزرگ، اے یکتا، اے یگانہ، اے ہمیشہ باقی رہنے والے، اے جائے پناہ، اے بے نیاز، اے کفایت کرنے والے، اے شفا دینے والے، اے وفا کرنے والے، اے عافیت دینے والے، اے احسان کرنے والے، اے نیکی کرنے والے، اے نعمت دینے والے، اے فضل کرنے والے، اے صاحب کرم، اے یکتا و یگانہ، اے وہ جو بلند ہو کر غالب رہا، اے وہ جو مالک ہو کر قادر رہا، اے وہ جو پوشیدہ ہو کر باخبر رہا، اے وہ جس کی عبادت کی گئی اور اس نے جزا دی، اے وہ جس کی نافرمانی کی گئی اور اس نے معاف کر دیا، اے وہ کہ فکر و خیال جس کا احاطہ نہیں کر سکتے اور کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی اور نہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ رہ سکتی ہے، اے انسانوں کو روزی دینے والے، اے ہر ایک کی تقدیر معین کرنے والے، اے بلند منزلت والے، اے مستحکم درستگاہ رکھنے والے، اے زمانے کو بدلنے والے، اے قربانیوں کو قبول کرنے والے، اے صاحب منت و احسان، اے صاحب عزت و سلطنت، اے بہت رحم کرنے والے، اے مہربان، اے ہر روز ایک نئی شان رکھنے والے، اے وہ کہ جسے ایک کام دوسرے کام سے نہیں روکتا، اے بڑی شان والے، اے وہ جو ہر جگہ موجود ہے، اے سب کی آوازوں کو سننے والے، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، اے مرادوں کو پورا کرنے والے، اے حاجتوں کو پورا کرنے والے، اے نازل کرنے والے برکتوں کے، اے آنسوؤں پر رحم کرنے والے، اے لغزشوں کے معاف کرنے والے، اے رنج و غم کو دور کرنے والے، اے نیکیوں کے والی، اے درجات کو بلند کرنے والے، اے سائلوں کو عطا کرنے والے، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کرنے والے، اے سب کی نیتوں سے واقف، اے گمشدہ چیزوں کو پلٹانے والے، اے وہ کہ جس پر آوازیں مشتبہ نہیں ہوتیں، اے وہ کہ جو سوالوں کی کثرت سے تنگ نہیں ہوتا اور تاریکیاں اسے نہیں چھپاتیں، اے زمینوں اور آسمانوں کے نور، اے بخشنے والے نعمتوں کے، اے رنج و غم دور کرنے والے، اے انسانوں کو پیدا کرنے والے، اے تمام امتوں کو جمع کرنے والے، اے بیماریوں سے شفا بخشنے والے، اے نور و ظلمات کے خالق، اے صاحب جود اور بخشش، اے وہ کہ جس کا عرش کسی کے زیر قدم نہیں آتا، اے بخشش کرنے والوں میں سب سے زیادہ بخشش کرنے والے، اے کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کریم، اے سننے والوں میں سب سے زیادہ سننے والے، اے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ بصیر، اے پناہ چاہنے والوں کو پناہ دینے والے، اے ڈرنے والوں کو امان دینے والے، اے پناہ چاہنے والوں کی پشت پناہی کرنے والے، اے مومنین کے والی، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اے چاہنے والوں کی منتہا، اے ہر غریب کے ساتھی، اے ہر بے کس و تنہا کے مونس و مددگار، اے ہر در بدر ہونے والے کی پناہ گاہ، اے ہر راندے گئے کھدیرے ہوئے کے ملجا، اے محافظ ہر گمشدہ کے، اے سن رسیدہ بوڑھوں پر رحم کرنے والے، اے خرد سال بچے کو رزق دینے والے، اے جوڑنے والے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے، اے ہر قیدی کو آزادی دینے والے، اے مفلس و فقیر کو تونگر کرنے والے، اے بچانے والے خوف زدہ پناہ چاہنے والے کو، اے وہ ذات کہ جس کے لیے تدبیر بھی ہے اور تقدیر بھی، اے وہ کہ ہر مشکل جس کے لیے آسان و سہل ہے، اے وہ کہ جو کسی شرح و تفسیر کا محتاج نہیں، اے وہ کہ جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اے وہ کہ جو ہر شے سے باخبر ہے، اے وہ کہ جو ہر شے پر نظر رکھتا ہے، اے ہواؤں کو بھیجنے والے،
اے صبح کی پاؤ پھاڑنے والے، اے روحوں کو پلٹانے والے، اے صاحب جود و بخشش، اے وہ کہ جس کے ہاتھ میں ہر ایک کی کنجی ہے، اے ہر آواز کو سننے والے، اے ہر گزرے ہوئے سے پہلے، اے تمام نفوس کو موت کے بعد زندہ کرنے والے، اے میری سختیوں میں میرے لیے ذخیرہ، اے عالم مسافرت میں میرے محافظ، اے تنہائی میں میرا جی بہلانے والے، اے میرے ولی نعمت، اے میرے لیے پناہ گاہ، جس وقت تمام راستے مجھ پر بند ہو جائیں اور میرے اقربا مجھے حوادث کے حوالے کر دیں اور ہر ساتھی میرا ساتھ چھوڑ دے، اے بے سہارا کے سہارا دینے والے، اے اس کے لیے بھروسہ جس کے لیے کوئی بھروسہ نہ ہو، اے اس کے لیے ذخیرہ جس کے لیے کوئی ذخیرہ نہ ہو، اے اس کے لیے نگہبان جس کا کوئی نگہبان نہ ہو، اے اس کے لیے جاہ پناہ جس کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہو، اے اس کے لیے خزانہ جس کے لیے کوئی خزانہ نہ ہو، اے اس کے لیے پشت پناہ جس کے لیے کوئی پشت پناہ نہ ہو، اے اس کے لیے فریاد رس جس کے لیے کوئی فریاد رس نہ ہو، اے اس کے لیے ہمسایہ جس کے لیے کوئی ہمسایہ نہ ہو، اے بالکل ملے ہوئے پڑوسی، اے میرے قابل بھروسہ سہارے، اے میرے حقیقی خدا، اے خانہ کعبہ بیت عتیق کے پروردگار، اے مشفق، اے بندوں کے رفیق مہربان، مجھے رہا فرما حادثات کی زنجیروں سے اور دور کر دے مجھ سے ہر رنج و غم اور تنگی کو، اور بچا لے مجھے ان بلاؤں سے جن کا میں متحمل نہیں ہوں اور جن کی برداشت کی مجھ میں طاقت ہے۔ اے حضرت یوسف کو حضرت یعقوب کی طرف پلٹانے والے، اے دکھ درد کو حضرت ایوب سے دور کرنے والے، اے حضرت داؤد کے ترک اولا کو معاف کرنے والے، اے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پر اٹھانے والے اور انہیں یہودیوں کے ہاتھوں سے چھڑانے والے، اے ظلمات شکم ماہی میں حضرت یونس کی دعا قبول کرنے والے، اے حضرت موسیٰ کو کلمات کے لیے منتخب کرنے والے، اے وہ جس نے حضرت آدم کے ترک اولا کو معاف فرمایا اور حضرت ادریس کو مقام بلند تک اپنی مہربانی سے پہنچا دیا، اے وہ جس نے حضرت نوح کو غرق ہونے سے نجات دی، اے وہ جس نے قوم عاد اول اور قوم سمود کو ہلاک کر دیا تو اس میں سے کوئی نہ بچ سکا، اور اس سے قبل قوم نوح کو بھی، اس لیے کہ یہ سب بڑے ظالم و سرکش تھے اور الٹی ہوئی بستیوں کو بھی مسمار کر دیا، اے وہ کہ جس نے قوم لوط کو ہلاک کر دیا اور قوم حضرت شعیب پر عذاب نازل کیا، اے وہ کہ جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، اے وہ جس نے حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اجمعین کو حبیب بنایا، اے حضرت لقمان کو حکمت عطا کرنے والے اور حضرت سلیمان کو ایسی بادشاہت دینے والے جو ان کے بعد کسی کو نصیب نہ ہوئی، اے وہ جس نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی ظالم بادشاہوں کے مقابلے میں مدد کی، اے وہ جس نے خضر علیہ السلام کو حیات عطا فرمائی اور حضرت یوشع بن نون کے لیے آفتاب کو غروب ہونے کے بعد پلٹایا، اے وہ جس نے مادر حضرت موسیٰ کے قلب کو ڈھارس بندھائی اور حضرت مریم بنت حضرت عمران کو عفت کے قلعے میں محفوظ کیا، اے وہ جس نے حضرت یحییٰ بن حضرت زکریہ کو خلاف عصمت باتوں سے بچایا اور حضرت موسیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کیا، اے وہ جس نے حضرت زکریہ کو حضرت یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دی، اے وہ جس نے حضرت اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچایا ذبح عظیم کو فدیہ قرار دے کر، اے وہ جس نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی اور قابیل پر لعنت مقرر کر دی، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کفار کی فوجوں کو شکست دینے والے، یا اللہ تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر اور تمام رسولوں پر اور اپنے ملائکہ مقربین اور تمام اطاعت گزار بندوں پر، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس سوال کا واسطہ دے کر جو کسی ایسے شخص نے تجھ سے کیا ہو جس سے تو راضی ہو اور اس کے قبول فرمانے کا تو نے حتمی فیصلہ کر لیا ہو، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اے مہربان اے مہربان اے مہربان، اے رحم کرنے والے اے رحم کرنے والے اے رحم کرنے والے، اے صاحب بزرگی و کرامت اے صاحب بزرگی و کرامت اے صاحب بزرگی و کرامت، اسی کا واسطہ 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 میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس نام کے واسطے سے
جو تو نے اپنے لیے تجویز فرمایا ہے، یا اس کو اپنے صحیفوں میں سے کسی ایک میں تو نے اتارا ہو، یا اس کو تو نے اپنے علم غیب میں پوشیدہ رکھا ہو، اور تیرے عرش کے مقامات باعزت کا واسطہ، اور تیری کتاب کے منتہائے رحمت کا واسطہ، اور ان کلمات کا واسطہ کہ اگر روئے زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور 7 سمندر سیاہی بن جائیں تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ان اسماء حسنہ کے واسطے سے کہ جس کا ذکر تو نے اپنی کتاب میں کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اور اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، پس تم پکارو اس کو انہی ناموں سے، اور تو نے فرمایا ہے کہ تم لوگ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ نیز یہ فرمایا ہے اور جب میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں اس وقت ان کے قریب ہوتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اور تو نے یہ بھی فرمایا ہے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے، بے شک وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی۔ اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے میرے اللہ، اور تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں اے پروردگار، اور تجھ ہی سے امید رکھتا ہوں اے میرے سردار، اور میں درخواست کرتا ہوں اپنی قبولیت دعا کے لیے اے میرے آقا، جیسا کہ تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اور تجھ سے اسی طرح دعا کی ہے جیسا کہ تو نے مجھے حکم دیا ہے، پس تو کر میرے لیے وہ اہتمام جس کا تو اہل ہے اے کرم فرمانے والے، اور ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاکیزہ و طاہرہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ التماس دعا۔